27 تاریخ کو تاریخ ثابت کرے گی کہ بر صغیر میں ایک بار پھر محمد بن قاسم پیدا ہو گیا، بر صغیر میں ایک بار پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جیسا پیدا ہو گیا جو مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے نکلا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ فتح کریں گے، عمران خان کی قیادت میں سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، یہاں تیر ٹوٹے گا، یہاں شیر بھاگے گا، یہاں ان کو اتنے بھلے پڑیں گے کہ انہوں نے ایسا بھلا چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی ایک دن باقی ہے جلسے میں، ہزاروں کی تعداد میں یہ جو ریلی نکلی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے مزدور، پاکستان کی مائیں بہنیں، پاکستان کے بزرگ، پاکستان کے بچے اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلے ہیں۔ یہ واضح ایک میسج ہے کہ ایک طرف امت محمدی کا وہ سپاہی جو پوری امت کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہا ہے، ایک طرف چوروں ڈاکوؤں کا مجمع اس کے خلاف اکٹھا ہوا ہے۔ یہ قوم نکلی ہے اس پیغام کے ساتھ کہ کبھی بھی آپ عمران خان جیسے انسان کو، جس کا ایمان اللہ رب العزت پہ ہے، جو ضمیر نہیں خریدتا، جو پاکستانی قوم کا وقار بلند کرتا ہے، یہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ قوم کے نوجوان، یہ قوم کے بزرگ، یہ قوم کے تاجر آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہ بات پیغام دینے آئے ہیں کہ آپ کو للکار ہے، چوروں کا جو مجمع اکٹھا ہوا ہے یہ اس کو للکارنے کے لیے نکلے ہیں کہ دیکھو پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 27 تاریخ کو تاریخ ثابت کرے گی کہ بر صغیر میں ایک بار پھر محمد بن قاسم پیدا ہو گیا، بر صغیر میں ایک بار پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جیسا پیدا ہو گیا جو مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے نکلا ہے۔ انشاءاللہ تاریخ فتح کریں گے، عمران خان کی قیادت میں سروں پہ کفن باندھ کے نکلیں گے اور ان چوروں اور لٹیروں کو، اسلام کے ٹھیکیداروں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اسلام کے پیروکار وہ ہوتے ہیں جو رحمت للعالمین اتھارٹی بناتے ہیں، اسلام کے پیروکار وہ ہوتے ہیں جو اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو جو اپوزیشن بنی ہوئی ہے یہ ڈرامہ لیگ، ان کو انشاءاللہ تاریخی شکست ملے گی، یہاں تیر ٹوٹے گا، یہاں شیر بھاگے گا، یہاں ان کو اتنے بھلے پڑیں گے کہ انہوں نے ایسا بھلا چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ 2023 میں انشاءاللہ عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا، کبھی کسی بلیک میلر کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بلیک میلنگ والے سن لو کہ یہ عمران خان کا پاکستان ہے، اب یہ وہ پاکستان نہیں رہا جہاں آپ اپنا ضمیر بیچتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج آپ اپنا ضمیر بیچیں گے، پورے پاکستان میں آپ کو ہم ظاہر بھی کریں گے، آپ کو شرمندہ تعبیر بھی کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر آپ اپنے ضمیر کا سودا کریں گے تو یہ قوم آپ کے خلاف باہر نکلے گی انشاءاللہ۔ یہ بتائیں، ابھی ایک دن باقی ہے، یہ جو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں باہر نکلی ہیں، لوگ باہر نکلے ہیں، یہ جوش و خروش جو ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس جوش و خروش کا ایک ہی ایک میسج ہے کہ پاکستان اب بدل چکا ہے، پاکستان ایک خوددار لیڈر چاہتا ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے گرین پاسپورٹ کی عزت ہو، پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے نوجوانوں کی ڈگری کی کوئی اہمیت ہو، پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان میں میرٹ کا نظام ہو، پاکستان صحت کی سہولیات چاہتا ہے، پاکستان کے بچے جو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اپنے پورے قد کو نہیں پہنچتے، پاکستان چاہتا ہے کہ اب ایسا حکمران ہو جو اس پاکستان کی صحیح معنی میں نمائندگی کرے۔ پاکستان جانتا ہے جو 75 سالوں سے پاکستان کو لوٹ چکے ہیں، اب ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ پاکستان جانتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یزیدیت کے خلاف آج حسین کا قافلہ لے کے نکلے ہیں، اور وہ کبھی بھی حق اور باطل کے خلاف جنگ ہوگی تو اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک جلسہ 27 کو ہے، ایک 28 کو ہے، کیا فرق ہوگا ان دو جلسوں میں؟ انشاءاللہ جس جلسے میں عمران خان اور پاکستان کی قیادت میں ہوگا اس میں یہ قوم دیکھے گی کہ کس طرح تاریخ کا سب سے بڑا مجمع جو عمران خان کی قیادت میں امت محمدی کا قافلہ ایک نکلے گا جو انقلاب برپا کر دے گا، جو پاکستان کی تاریخ رقم کر دے گی کہ بر صغیر میں لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے وہاں پہ ایک لیڈر ہے عمران خان جو ایک سچا ہے، مخلص ہے، جو اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ قوم نکلی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں نکلی ہے۔ خان صاحب کے جلسے میں ایک دن باقی رہ گیا، کیا کہنا چاہیں گے، کیسی تیاریاں، کیسا جوش و خروش پایا جا رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق باجوڑ سے ہے. میں 1996 سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں. اس وقت میں باجوڑ سے سب ڈویژن ناوگئی کے تحصیل ناظم ہوں. تو کل کے جلسے میں ہم نے اپوزیشن کو پیغام دینا تھا کہ 2019 اور 18 میں جس طرح ایک جذبے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اٹھی تھی اور پوری پاکستان پر چھا گئی تھی، تو اس کے بعد عمران خان نے جو کردار ادا کیا وہ تمام عالمی اسلام کے لیے ایک کردار تھا. لیکن یہ اپوزیشن کسی اور کے اشاروں پہ چل رہی ہے. تو ہم نے اس کو پیغام دینا ہے کہ کل بھی پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ تھی اور انشاءاللہ آج بھی پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور کل کے جلسے میں ہم بتائیں گے کہ لاکھوں لوگ انشاءاللہ اس جلسے میں شرکت کریں گے. اچھا یہ بتائیں، آپ تحصیل ناظم بھی ہیں ماشاءاللہ سے، خان کو سپورٹ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیوں خان صاحب کے ساتھ کیوں ہیں؟ خان کو سپورٹ کرنے کا وجہ یہ تھا کہ اس کا کرکٹ میں ایک کردار تھا جو ایمانداری کے ساتھ اس نے نبھایا. اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئی تو سیاست میں وہ ظلم کے خلاف آئی کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ناانصافی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے پارٹی کا نام رکھا پاکستان تحریک انصاف. تو ہمیں پورا امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان ایک دن پاکستان کی اس سرزمین پر عدل اور انصاف قائم کرے گا. ٹھیک ہے، آپ 1996 سے یعنی کہ 26 سال سے خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہمت نہیں ہاری آپ نے عرصے میں کہ کیا ہوگا، ہماری پارٹی اقتدار میں آئے گی نہیں آئے گی؟ خان کا ہمیشہ ساتھ دیا، کیوں؟ 2013 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا، 18 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا، 19 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کسی مقصد کے لیے پی ٹی آئی میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں عمران خان کے ویژن کو سپورٹ کرنے آیا تھا. اور عمران خان کا ویژن پہلے دن سے لے کر آج تک وہی نعرہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے گا، اور ہم کسی کے سامنے نہ خود جھکے ہیں اور نہ قوم کو جھکائیں گے. جو ساری اپوزیشن عمران خان کے خلاف اکٹھی ہوگی ہے، کیا مقصد ہے؟ کیوں وہ اکٹھے ہیں؟ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری گنتی پوری ہے، عمران خان کی حکومت جانے والی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب تانے دار کے خلاف علاقے کے چور اکٹھے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تانے دار ایماندار ہے. اس وقت عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے، اس لیے یہ سب اپوزیشن والے جو اپنی چوری کو چھپا رہی ہے اکٹھی ہوئی ہے عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے. فرض کریں عمران خان کا حکومت ختم بھی ہو جائے تو یہ چوروں کا حکومت آگے نہیں چلے گا. بہت شکریہ. خلاف اکٹھی ہوگی ہے، کیا مقصد ہے؟ کیوں وہ اکٹھے ہیں؟ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری گنتی پوری ہے، عمران خان کی حکومت جانے والی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب تانے دار کے خلاف علاقے کے چور اکٹھے ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تانے دار ایماندار ہے. اس وقت عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے، اس لیے یہ سب اپوزیشن والے جو اپنی چوری کو چھپا رہی ہے اکٹھی ہوئی ہے عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے. فرض کریں عمران خان کا حکومت ختم بھی ہو جائے تو یہ چوروں کا حکومت آگے نہیں چلے گا. بہت شکریہ.